بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم و مکرم سادہ احترام جناب راؤ تسلیم صاحب اور محترم راؤ خورشید احمد صاحب آپ خانہ اقبال اور جناب راؤ ابو بکر عبداللہ صاحب، میری برادری کے قابل سادہ احترام محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ جانباز، جانثار اور باکمال شخصیات اس وقت بھی ہمارے درمیان خال خال موجود ہیں، جنہوں نے تحریک حصول پاکستان کو اپنا جگر دیا اور اپنا سب کچھ تخلیق پاکستان کے لیے نچھاور کر دیا۔ اس امر کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے کہ جد و جہد آزادی میں ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اگر جو کچھ میری طاقت ہے، جو کچھ میرے بساط میں ہے، اور میں راؤ خورشید صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے 18-20 سال سے یہ برادری کو منظم اور متحد کرنے کا بیڑا اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اب ان کے اعصاب بھی میرا خیال ہے کہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ عمر کا تقاضا ہے، ہمیں چاہنا یہ ہے کہ ہم ان کے کندھوں کو مضبوط کریں اور وہ بھی ہمارے لیے بہتر سے بہتر سوچ رکھیں اور ہمارے لیے خلوص دل اور محنت سے مزید کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ میں راؤ ابو بکر صاحب کی کامیابی کے لیے بھی دعا گو ہوں اور تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ان کو ووٹ بھی دیں اور ان کے سپورٹر بھی بنیں، کیونکہ یہ باقی لوگ جو ساری عمر ہم سے ووٹ لیتے ہیں اور بن جاتے ہیں، اگر ہمارا آدمی کھڑا ہوا ہے تو ہم بھی ان کے جا کر دروازے پہ یہ بات اپنے بھائی کے لیے کہیں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ آپ کے درمیان موجود ہے، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ وما علینا۔ یہ تھے جناب چودھری محمد اسحاق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستوں اور بزرگوں اور یہاں پر آئے ہوئے ہمارے تمام وہ ساتھی جو ہمیں ہر لحاظ سے سپورٹ کر رہے ہیں، اس پنڈال میں موجود ہیں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے یہاں پر، اور اس سے میری حوصلہ افزائی ہوئی اور میرا دل پہاڑ سے بڑا ہو گیا کہ جہاں پر اتنے مخلص لوگ اور اتنے سارے لوگ میری مدد کے لیے تیار ہیں تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ آج کا دور ایک جبر کا دور ہے، آج کا دور واقعی صبر کا دور ہے کہ جہاں قوم ان لٹیروں سے اور 60 سال سے قبضہ گروپ کے کو دیکھتی چلی آ رہی ہے کہ پاکستان جن لوگوں نے بنایا تھا آج وہ لوگ قبروں میں جا چکے، یا ان کی بچی ہوئی اولاد کو لوگوں نے غدار کہہ کے اس پاکستان کے اندر گولیاں ماری۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان یہ مملکت خدا داد تو ہے، لیکن عملی طور پر اس ملک کو بنانے کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی۔ پاکستان جب بنا، تحریک پاکستان چلی اور بتایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی اسلام کی خاطر، اسی دین کی خاطر، اسلامی مملکت کے وجود کی خاطر 1.5 کروڑ لوگوں نے ہندوستان سے ہجرت کر کر پاکستان میں آئے، اور پاکستان کا وجود جو ہے تبھی بعد میں وجود میں آیا کہ لوگوں نے عملی قربانیاں دی۔ ہجرت جو ہے کوئی اتنا آسان عمل نہیں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو حکم خداوندی سے کی، اور دوسرے لوگوں نے، مسلمانوں نے ہجرت کی تو اطاعت رسول میں کی۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک کے اندر مہاجرین کا جو ہے وہ کیا مقام ہے کہ انہیں صدیقین میں شامل کیا ہے، اور انصار جنہوں نے ان کی مدد کی، جو یہاں پہلے سے رہ رہے تھے، ان کا مقام بھی بہت اعلیٰ ہے کہ اگر انصار مہاجرین کی مدد نہ کرتے تو آج مہاجرین جو ہے جیسے ہیں ایسے نہ ہوتے، ان دگرگو ہوتے ان کے حالات۔ ہم انصار کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی بہت بہت بڑا شکریہ کہ انہوں نے اپنا دل چوڑا کر کے، اپنا دل وسیع کر کے، اپنا دامن وسیع کر کے ہمیں اس میں سمایا، اس پاکستان کے اندر ہمیں امن اور سکون سے رہنے دیا، اور آج ہم انصار اور مہاجر سب لوگ مل کر مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ناطے اس ملک کی ترقی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان پر وہ لوگ حکمران ہیں جن کا ہمارے سے اور آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے سرمایے کی بنیاد پر، اپنی جاگیروں کی بنیاد پر، اپنی دولت کی بنیاد پر، اپنی سازشوں کی بنیاد پر پاکستان پر قابض چلے آ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا مستقل حصہ بنے ہوئے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کون لوگ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ عام متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی الیکشن میں حصہ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، میں کہتا ہوں زندہ باد، زندہ میں باد۔ کہتا ہوں کہ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، بہاولپور کے اندر مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا تعلق ان لوگوں سے نہیں ہے جنہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر کے بڑی بڑی دولت اور بڑے بڑے ہسپتال بنائے، اور آج وہ لوگ جو سائیکلوں پر پھرتے تھے اور پیدل پھرتے تھے، بڑی بڑی گاڑیوں اور بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھتے ہیں، ان کا مستقبل وہ جانے، ان کا حشر وہ جانے، ان کا کردار وہ جانے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس جبر کے دور میں، آج کے اس دولت مند اور میٹیریلزم کے دور میں، کوئی غریب اور متوسط طبقے کا آدمی کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جا کر آپ کی نمائندگی حقیقی طور پر کر سکے۔ متحدہ قومی موومنٹ کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے فارمولے کے تحت کہ پاکستان کے 98% لوگ جو محروم اور محکوم ہیں اور صرف جن کا کام ووٹ دینا ہے، ان کے اندر سے ہی پڑھے لکھے اور نوجوانوں کو پارٹی ٹکٹ دے کر فری میں، اور پھر الیکشن کے اخراجات برداشت کر کے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ان جاگیرداروں اور وڈیروں کے مقابلے میں جنہوں نے آپ کے شہر کو جھنڈوں سے رنگین کیا ہوا ہے، ایسے اشتہارات کی مہم چلائی ہوئی ہے جیسے کوئی پیپسی کولا یا کوکا کولا کا کاروبار کرنا ہو۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ نے ان کے جھنڈوں سے، اگر ان کی بڑی بڑی تصویروں سے، اور اگر ان چیزوں سے متاثر ہو کر، دولت سے متاثر ہو کر ان کو ووٹ دینا ہے اور کامیاب کرنا ہے، تو پھر یاد رکھ لیجئے کہ جو لوگ 60 لاکھ اور 70 لاکھ روپیہ خرچ کر کے الیکشن جیتتے ہیں، وہ پھر اس ملک کو بھی لوٹیں گے، آپ کا خون پیئیں گے، اس پاکستان کا خون پیئیں گے جیسے وہ پیتے چلے آ رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 24 سال پیپلز پارٹی میں رہا، پاکستان بہاولپور کی جو پیپلز پارٹی کی تاریخ لکھی گئی ہے اس کتاب کا نام ہے ایوانوں سے زندانوں تک۔ ممتاز بزمی ایڈوکیٹ نے وہ تاریخ لکھی ہے
2 صفحے میرے نام بھی ہیں اس تاریخ میں، لیکن انہوں نے ہماری قدر نہ کی۔ وہاں پر 10 لاکھ روپے ٹکٹ کے دینے پڑتے ہیں اور پھر ٹکٹ لے کر اس پہ 50 لاکھ روپے لگانا پڑتا ہے، اور پھر ان کا ہے کہ چھٹی ہے، جاؤ کماؤ اور کھاؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ٹکٹ دیا، پاکستان کی تیسری بڑی پارٹی ہے، متوسط طبقے کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور انہوں نے ہمیں کچھ دیکھ کر ہی ٹکٹ دیا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج ان جاگیرداروں کے سامنے ہم 24 سال سے ان کے خلاف ایک جنگ لڑتے آ رہے ہیں، طبقاتی جنگ۔ آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ 24 سال میں نے 3 سال جیل بھاولپور کی قید میں کاٹی، کس لیے؟ کہ جمہوریت بحال ہو جائے، آمریت کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن جمہوریت کا مطلب ہی لوگ نہیں سمجھتے، پارٹیاں نہیں سمجھتی۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی حکومت ہونی چاہیے، اکثریت کی حکومت ہونی چاہیے، یا مائنورٹی کی حکومت ہے، جاگیردار وڈیرے صرف 2% ہے پاکستان کے اندر۔ لیکن ہماری تاریخ گواہ ہے، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، جگر کی آگ تبھی ہے مگر بجھی تو نہیں، اور جفا کی تیج سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ ہم آج ان جاگیردار وڈیروں اور پاکستان کی دوسری سیاسی پارٹیوں کے بڑے بڑے ان وڈیروں کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں آپ سے کہ آپ شانہ بشانہ میرا ساتھ دیں گے اور ہر لحاظ سے میرا ساتھ دیں گے۔ مجھے آپ کی صرف اخلاقی امداد کی ضرورت ہے، مجھے آپ کے فائنانس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرا حق ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پنڈال میں بیٹھے ہوئے جتنے راجپوت برادری کے لوگ ہیں، جماعت الدعوہ کے دوست ہیں، ہمارے عباسی برادری کے دوست ہیں، اور شیخ برادری کے دوست ہیں، اور بہت سی برادریوں کے دوست جو غیر مشروط طور پر ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، آخر ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں